بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا بندوں کی صلاحیتوں کا مختلف ہونا یہ عدل خداوندی کے خلاف ہے؟ اللہ رب العزت نے بندوں کی صلاحیتیں مختلف کیوں رکھی؟ اس بات پہ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی کہ انسان چونکہ اجتماعی بالطبع ہے، کوئی انسان بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ انسان تنہا ساری زندگی اکیلے سارے کام خود کر کے گزار لے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اجتماعی بالطبع ہے، یعنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ اجتماعی سوچ کا حامل ہے، اور جب وہ اجتماعی سوچ کا حامل ہے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ افراد بشر کا وہ محتاج ہے، افراد بشر کی اسے ضرورت ہے۔ بلکہ اس بات کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ تنہا زندگی گزارنے کی خواہش بھی درست نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو تقوی اسی میں سمجھتے ہیں کہ سارے معاشرے سے کٹ کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں، نہ معاشرے میں جائیں، نہ خرابیوں کو دیکھیں، نہ خرابیوں کے سامنے جائیں، اور نہ کسی قسم کا گناہ ان سے سرزد ہو۔ علماء نے اسے تقوی اجباری کا نام دیا ہے۔ یہ ایسا تقوی ہے کہ جو انسان اپنے اوپر جبر کر کے اس تقوی کو اختیار کر رہا ہے، معاشرے میں نکل ہی نہیں رہا، باہر دیکھ ہی نہیں رہا کہ پریشانیاں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ جناب کھانا چونکہ مل جاتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ اندر ہی کھانا وانا مل گیا اور جناب ضروریات بھی اس کی پوری ہو گئی تو اندر بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ اس تقوی کو پسند نہیں کیا گیا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان افراد بشر کے ساتھ مل جل کے رہے اور پھر اپنے دامن کو گناہ سے بچائے۔ اگر وہ معاشرے سے کٹا ہوا ہے، اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے دعوت دے۔ اسلام گوشہ نشینی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مل کے رہنے کا درس دیتا ہے۔ افراد بشر کے ساتھ رہو، اور افراد بشر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، واجبات جو ہیں ان پہ عمل کرو، محرمات جو ہیں ان سے بچو، لیکن معاشرے میں رہ کے، معاشرے سے کٹ کے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے سے کٹ کے اور اندر بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کر کے وہ جنت کے اعلیٰ مدارج حاصل کر لے گا تو شاید اس کی بھول ہے۔ باہر نکلو، باہر دیکھو کہ افراد بشر کی کیا حالت ہے، باہر دیکھو کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے، تم میں کیا صلاحیت ہے، تم میں کیا استعداد ہے، تم اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، کتنی مدد تم کر سکتے ہو، کس حد تک تم مدد کر سکتے ہو، کیا تمہیں کرنا چاہیے، اس کی راہیں خود سے ڈھونڈو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ انسانیت سے کٹ کے رہنے کی کوشش نہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔
عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی صرف اسی سے طلب کرنا ہے. اور لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو تنہا عبادت کر رہا ہے، اپنے گھر میں کر رہا ہے، کمرہ ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے، کیا اے اللہ تو اجازت دیتا ہے کہ اس تنہا کمرے میں جب اکیلا نماز پڑھ رہا اور تھوڑی بہت عربی بھی اسے آتی ہے، تو کیا وہ ایاک نعبد کی جگہ پہ ایاک اعبد کر لے اور ایاک نستعین کی جگہ پہ ایاک استعین کر لے؟ یعنی کہہ لے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. یعنی ہم کی جگہ پہ میں کہہ لے. کیا یہ اختیار ہے؟ یقیناً اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، ہم ہی کہنا پڑے گا. یعنی اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا، قوم کے بارے میں سوچنا پڑے گا، معاشرے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ملت کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں سوچنا پڑے گا. فقط میں نہیں کہہ سکتا. شاید اللہ ہماری اسی میں کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا کہ ہم میں سے نکل کے ہم کی طرف آئیں. ہم کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں کے بارے میں نہ سوچیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بات بھی کئی مرتبہ ہم کہتے رہتے ہیں. معصوم کا یہ فرمان سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. اے اللہ مجھے اپنا محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. معصوم نے اس کے یہ جملے سنے اور یہ بات بھی ہم کہتے رہتے ہیں. برادران، سنت کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول. اور ہم کہتے ہیں کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم کا نام سنت ہے. یعنی فعل رسول معصوم جو کریں وہ سنت ہے. قول معصوم یعنی معصوم جو کہیں وہ بھی امت کے لیے سنت ہو جاتا ہے. ایک ہے تقریر معصوم، اور تقریر معصوم کا یہ معنی ہے کہ معصوم نے نہ کیا ہے، معصوم نے نہ کہا ہے، بلکہ معصوم تشریف فرما ہے اور معصوم کے سامنے کوئی اور بندہ کوئی کام کرتا ہے اور معصوم اس کام کرنے والے کے کام پہ اظہار ناپسندیدگی نہیں فرماتے، اسے ٹوکتے نہیں، اسے روکتے نہیں، بلکہ اس کے اس فعل پہ خاموش رہتے ہیں. یہ کام اس کا ہے، سنت معصوم کی ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. یعنی یہ سنت ہے کہ معصوم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور معصوم اس پہ خاموش رہیں تو گویا اس کا عمل بھی معصوم ہی کا عمل سمجھا جائے گا. گویا معصوم کی رضامندگی یہ تقریر معصوم میں سنت بن جائے گی. بعض علماء بعض اوقات یہ بھی جملہ سننے میں آتا ہے جو شاید درست نہیں، کہ میں نے تو فلاں علماء کے سامنے یہ کام کیا تھا، انہوں نے تو مجھے نہیں ٹوکا، انہوں نے تو اس پہ اظہار ناراضگی نہیں کیا. علماء کے سامنے کام کرنے سے کوئی کام درست ہونے کی دلیل نہیں. علماء بیچاروں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس لیے خاموش رہے ہوں کہ وہ جو ہے اس سے کوئی خواہش ہو، پتہ نہیں کوئی نوکری کا مسئلہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا مسائل اور کیا کیا مشکلات علماء کے سامنے ہوتی ہیں. وہ بندہ جو ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. علماء کا خاموش رہنا
یہ کسی کے عمل کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن معصوم کا خاموش رہنا یہ تقریر معصوم ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے اپنا محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ معصوم تشریف فرما تھے، اگر خاموش رہتے تو یہ سنت بن جاتا، یہ کہنا کہ اللہ اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ معصوم نے منع فرمایا۔ معصوم نے کہا یہ دعا نہ کرو، یہ دعا درست نہیں ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اکثر اوقات یہ دعا کی جاتی ہے اور بندے عموماً اسی طرح سے کہتے ہیں اللہ اپنا محتاج رکھنا، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا غلط ہے۔ وقت گزرا، سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ خود آیا۔ اس نے آ کے کہا کہ مولا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا محتاج رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب اس بندے نے کہا تو معصوم نے فرمایا کہ تیری دعا غلط ہے، اس دعا کو تبدیل کر۔ کیوں؟ اب مولا نے یہاں پہ دلیل بھی دی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قسم رزق مخلوق علی ید مخلوق، اللہ نے مخلوق کا رزق مخلوق کے ہاتھوں پہ رکھا ہے۔ یہ دعا نہ کیا کرو کہ اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، بلکہ دعا یہ ہونی چاہیے اے اللہ میرا رزق کسی ایسے کے ہاتھ پہ ہو جو شریف ہو، کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ ہو کہ جو کمی نہ ہو۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت مند ہے، کسی کی جاب کرتا ہے، کسی کے ہاں رہتا ہے، اس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، اور وہ دیتے ہوئے ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ جب وہ مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے بعد وہ اس مزدور کو رسوا نہ کرے، اپنی چدراہٹ قائم نہ کرے، بلکہ جب وہ مزدوری کر لیتا ہے یا جو اس کے ساتھ تم نے طے کیا ہے اس کو فوراً دو۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں بلکہ یہ دیکھا ہے گیا ہے اس طرح سے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو ہے وہ دے دینی چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو شرف عطا کیا کہ جو دوسرے کو دے رہا ہے، لیکن اس شرف کو وہ اس طرح سے خراب نہ کر لے کہ وہ جب دے تو ٹال مٹول کر کے دے۔ معصومین کی سیرت ملتی ہے کہ معصومین کے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آتا تھا اور اس کی مدد کرتے تھے تو کئی مرتبہ ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ معصوم دروازے کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ باہر نکال کے اس بندے کو وہ مال دے دیتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ معصوم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو معصوم فرماتے تھے کہ چونکہ مانگنے والا جب آیا ہے تو اس کے چہرے پہ مانگنے کا حیا موجود ہے، اور جب وہ میری طرف دیکھے گا تو وہ شرمندگی سے اس کا چہرہ اور جھک جائے گا۔ یہ کریم گھرانہ ایسا ہے کہ جو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محتاج ان کے سامنے شرمندگی سے سر بھی جھکائے۔ وہ خاندان کہ جو محتاج کی بھی اتنی عظمت بڑھاتے ہیں اور ان کی عظمت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس گھرانے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی آپ کی کال آن ایئر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جی فرمائیے۔ جی مولانا صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جی، آپ کی بات ہو رہی ہے۔
میں آپ کی ایک بات سن رہی ہوں، تو میں مرکز سے بول رہا ہوں، سید زہرا جی میں نے تھوڑا سا اپنا حقیر کا حصہ بھی بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا ملا نہیں ملا، باہر اللہ میرے لیے دعا کرنا۔ اور دوسری یہ بات آپ سے میں مسئلے کے تحت پوچھ رہی ہوں کہ میری ٹانگ ٹوٹے ہوئے 6 سال ہو گئے، تو میں 4 پائی پہ ہی ہوں، بہت تھوڑا کہیں بڑی مشکل سے جانا آنا ہوتا ہے، تو اب میری نماز عبادت جو کچھ بھی ہے جو اپنی توفیق کے مطابق کرتی ہوں، یہ کس کھاتے میں جائے، اس کا جو مجھے جواب ضرور دے دیے۔ اور دوسرا یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ دعا کا، تو کسی کا وجہ یہ واقعی ہم ایسے ہی دعا کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کا وہ فرمان سن رہی تھی، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق عمر رہی تھی نسبت سے، تو اب سے انشاءاللہ ایسے ہی دعا کروں گی۔ بڑی تو نواز میرے لیے آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار مجھے صحت و سلامتی ہے، اور مجھے بار بار کربلا کے در پہ بار بار، میرے مولا علی کے در پہ بار بار مجھے جانا نصیب ہو بڑی ہر قدم۔ اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی محبت علی، غم حسین، شعور علی عطا کرے۔ لفظ علی عطا کیا تو شعور علی بھی عطا کر دے، ہم نہیں جانتے، تو میرے لیے یہ دعا ضرور کریں۔ تو بڑی مہربانی، بڑی نوازش میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ افراد بشر کے ساتھ کٹ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، رابطہ ہے، ان لوگوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علاء صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کون بھائی، کہاں سے جی؟ جی میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں، محمد بشارت، سنت والا جماعت سے میرا تعلق ہے۔ یہ آپ کا پروگرام دیکھا جی تو ایک علمی سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہا تھا۔ میں نے یہ سنا ہے کئی سنت والا جماعت کے چینل سے بھی کہ ایک مائی رابعہ بصری ایک ولی اللہ ہے، اور جب وہ مکہ شریف گئی تھی تو خانہ کعبہ چل کر ان کی استقبال کے لیے باہر آیا تھا۔ تو ہے کہ جب سن 6 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فار نے روک دیا تھا، تو اس وقت خانہ کعبہ چل کر کیوں نہیں آیا؟ جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ افراد بشر سے کٹ کے زندگی گزارنا نہ یہ کوئی تقوی کی دلیل ہے، اور نہ ہی یہ روح اسلام کے مطابق ہے۔ روح اسلام یہی ہے کہ افراد بشر کے ساتھ مل کے زندگی گزاری جائے، اور چونکہ افراد بشر کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا ہے، لہذا استعدادوں کا فرق رکھا گیا ہے تاکہ ایک معاشرہ قائم ہو سکے۔ معاشرہ اسی وقت قائم ہوگا کہ جب استعدادیں مختلف ہوں گی۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی۔ معاشرہ تبھی قائم ہوگا کہ اگر استعدادوں کا اختلاف ہو۔ اللہ رب العزت نے جو استعدادیں مختلف رکھی ہیں تو اسی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، اسی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے استعدادیں مختلف رکھی ہیں، لیکن ان استعدادوں کا مختلف ہونا آخرت پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چھوٹے کام کر رہا ہے، اور چھوٹا فرض کریں کہ ریڑھی لگاتا ہے، فرض کریں کہ ایک بہت معمولی کام جسے سمجھا جاتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے اور اطاعت خداوندی اور نبی پاک اور آپ کے ائمہ، آپ کے جانشین برحق جو ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے، تو وہی انسان اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی انسان بہت بڑے منصب پہ فائز ہے اور بہت بڑی صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن قوانین خداوندی کا خیال نہیں رکھتا، حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ
इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर वही है कि जो तकवा इख्तियार करता है। कॉलर एक साथ हैं जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला मिजाज शरीफ कैसे है? जनाब अली। किबला अभी आप बहुत ही प्यारी गुफ्तगू है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये फरमाया था कि माशरे से कट के रहना। एक बात यह है कि जो लोग माशरे से कट के रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी सरकार खुद भी गार में जाके कितना अरसा सरकार तन्हाई में गुजारते थे, तो ये कट जाने का मकसद हमेशा के लिए है या कुछ अरसा जब अल्लाह की इबादत जहाँ तन्हाई दरकार हो वो तन्हाई में इंसान जा सकता है या नहीं? बड़ी और दूसरा, मेरे मोहतरम भाई आए थे अभी हजरत राबिया बसरी का, उनका बड़ी अपनी जगह बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन ये बातें जो है ना करामात की, ये ज़बानो कलामी हम बहुत सुनते हैं, लेकिन शायद इनमें हकीकत में कोई दम ना हो। क्योंकि जैसे आप तो बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि मेरा पहला घर जो है वो कायनात के लिए हिदायत का सा चश्मा है और वह बरकत है। और अब जिसको हिदायत लेने के लिए जाना है, हिदायत चाहिए, उसको काबे के पास जाना चाहिए, ना कि काबा कभी किसी के पास जाता है। लेकिन ये करामात की स्टोरियां बहुत हैं, लेकिन ज़बानो कलामी है, इनमें हकीकत का शायद कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में कॉलें अब हम नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि वक्त हमारे पास कम रह गया। 3-4 कॉलर हमारे तशरीफ़ लाए। पहले जनाब एक बहन थी, उन्होंने दुआ करने के हवाले से आज जो प्रोग्राम हमने किया, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम यही दुआ किया करेंगे, यानी ये कि मुआशरे से कट के रहने की दुआ नहीं करेंगे, बल्कि यही करेंगे कि अल्लाह जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ है उसको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। सरकार सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब दुआ किया करती थी तो अक्सर पड़ोसियों के लिए पहले करती थी, अपने लिए बाद में करती थी। सवाल किया गया जनाब सैयदा सलामुल्लाह फ़ातिमातुज़ ज़हरा से कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो फरमाया कि दुआ का तरीका ही ये है कि सबसे पहले अलजार सुम्मद्दार, पहले पड़ोसियों के लिए दुआ करनी चाहिए और बाद में अपने लिए दुआ करनी चाहिए। यानी पहले अपने मुआशरे के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए और फिर अपने लिए, और जिन जिन का ताल्लुक़ है उनकी हिदायत की भी दुआ करनी चाहिए। कहा कि आज के बाद वो फरमा रही थी कि ज़ाहिर उनकी टांग टूटी हुई है, उसके बावजूद वो इबादत खुदा जो है उसको बजा लाती हैं। मैं अर्ज़ करूं कि जो भी बीमार जिस तरह का भी बीमार हो, जितनी उसकी इस्तेदाद और जितना उसकी सलाहियत है, उसे वाजिबात और मुहर्रमात का ख़याल रखना चाहिए। मसलन फ़र्ज़ करें कि नमाज है, तो नमाज के लिए वुज़ू कर लें। अगर कोई और उनकी हेल्प करता है इस हद तक कि मसलन उनको उठा के ले जाता है, वुज़ू कर लेती हैं, वो तो बैठ के वुज़ू कर लें। वुज़ू करने के बाद चूँकि नमाज वो पढ़ सकती हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकती तो बैठ के पढ़ सकती हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकती तो लेट के पढ़ सकती हैं। नमाज माफ़ नहीं होगी, पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह रोज़ा है, अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा रख सकती हैं तो उनको रोज़ा रखना चाहिए, ये उन पे वाजिब है। और ये इबादात भी जो वाजिब और मुहर्रम हराम की हद तक हैं, उनका ख़याल रखना उनके लिए लाजिम व ज़रूरी है। वो फरमा रही थी कि मैं अपनी तौफ़ीक के मुताबिक करती हूँ, तौफ़ीक से ज़रा थोड़ा सा आगे चलिए और वाजिब काम जो हैं उनको ज़रूर कीजिए जितना आपके इम्कान में मौजूद है। अपनी तौफ़ीक पे नहीं बल्कि हुक्म खुदाबंदी जो है उसको पेश नज़र रखते हुए जो है वो अल्लाह की इबादत जो है उसको मुसलसल वो भी और बाकी सारे भी। हम दुआ गो हैं हिदायत टीवी पे आने वाले तमाम जितने भी उलमा हैं वो अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, अपने मोमिन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए दुआ गो हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग के जो हिदायत टीवी की मदद करते हैं और इसकी हेल्प करते हैं, उनके लिए तो हम दुआ गो हैं। उन्होंने अपने बच्चों की दुआ के लिए कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बच्चों को नेक और साले बनाए, उनकी खिदमत गुजार बनाए। और ज़ियारात उनकी ख्वाहिश है, करबला में जाना, नजफ़ में जाना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी इस ख्वाहिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और उनके अलावा भी जितने लोग ख्वाहिशमंद हैं ज़ियारात के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज व ज़ियारात
کی خواہش رکھنے والوں کی خواہشوں کو وہ خالق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہاں، وہ ایک بھائی آئے اور یہی مانچسٹر سے، اور ذکر کیا انہوں نے رابعہ بصری کا، اور پھر ان کی عظمت کے لیے ان کی کرامات جو ہیں وہ بیان کی گئیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، علی جان صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا اور اچھا تبصرہ کیا۔ بنیادی طور پہ ہم جو ہیں مذہب اہل بیت کے ماننے والے، ہم اولیاء اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی مقام ہے، تقرب ہے، وہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب افراد پہ بحث کرنا میرے لیے شاید مشکل ہو کہ فلاں جو ہے وہ بھی ولی تھا، فلاں ولی تھا، فلاں ولی تھا، یہ بات میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے کہ وہ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ سب سے بڑے ولی علی ہیں بعد از نبی، اور علی کی وہ اولاد برحق وہ ولی۔ اب کسی کی کیا کرامات ہیں یہ تو وہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو اس کو جانتا ہو۔ میرا زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے، میں اپنے کم مطالعے کا بھی اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ کعبے کا کسی کے لیے چل کے، پاکستان میں ہم ہوتے تھے فلاں پیر کے لیے دیوار بھاگ کے آ گئی، فلاں کے لیے یہ ہو گیا، فلاں کے لیے وہ ہو گیا، ہم نے کسی کے لیے نہیں دیکھا۔ البتہ کعبے کا کسی کے لیے چل کے آنا یہ بڑا بعید سا محسوس ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے لیے دیوار کعبہ پھٹی ضرور تھی، لیکن کعبہ چل کے کسی کے پاس آیا، یہ آل محمد کی عظمتوں میں لوگوں کو داخل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کچھ لوگوں کو آل محمد کی عظمتوں سے ہٹانے کے لیے کچھ لوگوں کی ایسی فضیلتیں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اگر فلاں کی یہ تھی تو فلاں کی تو یہ تھی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں زیادہ لمبا تبصرہ بھی نہیں کرتا، اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم اولیاء اللہ کی تو عظمت کے قائل ہیں، لیکن کون ولی تھا اس پہ سوالیہ نشان اپنے طور پہ موجود ہے۔ رابعہ بصری کے حوالے سے سوال کیا گیا، میری معلومات میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ علی جان صاحب نے اس بات پہ تبصرہ کیا، اچھا تبصرہ کیا، اور میں عرض کروں کہ ان کا ایک سوال تھا کٹ کے رہنے سے کیا مراد ہے۔ معاشرے سے بالکل لا تعلق ہو جانا درست نہیں ہے۔ معاشرے میں رہے اور رہ کے بسا اوقات وہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے اگر تنہائی میں بیٹھتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اپنے لیے، بلکہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنا لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس بندے کی جان کنی کا عالم سخت ہو جائے، اسے اٹھا کے اس جگہ پہ لے جاؤ کہ جہاں پہ وہ عبادت کرتا رہتا تھا، تو اس کی یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ وہاں اپنے گھر میں بھی ایک کمرہ اگر بنا لیا جائے، ایک جگہ اگر مخصوص کر لی جائے، اور وہ جگہ پاکیزگی کے اعتبار سے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، اگر ایسی جگہ بن جائے اور وہاں پہ عبادت کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ لہٰذا اگر کسی جگہ پہ تنہائی میں جا کے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس عبادت سے منع نہیں کیا گیا۔ کٹ کے رہنے کا مطلب وہی ہے علی جان صاحب کہ جو آپ نے یقیناً توجہ فرمائی۔ کٹ کے رہنے کا مطلب یہی ہے کہ بالکل معاشرے کو ترک کر دیا جائے اور یہ بندہ سمجھے کہ میں تارک الدنیا ہوں، اس طرح سے اسلام نے نہیں کہا۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔